آپ سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ آج اب بڑا سنا ہے آپ نے بھی مصروف دن گزارا ہے، تو کس شک سے ویسے شروع کیا جائے؟ سب سے زیادہ بحث جو ہو رہی ہے وہ 243 کے حوالے سے ہو رہی ہے، کچھ اس کے حوالے سے کلیئرٹی بھی کہ کچھ عہدے ختم کیے گئے ہیں، کچھ نئے ہوں گے، کون کس کے تابع ہوگا، ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، جس طرح آپ نے اپنی اوپننگ میں کہا ہے، آئیں تو تقریباً 48 کے قریب امنڈمنٹس آئی ہیں، لیکن میجر جو ہے وہ آپ کی دو آئی ہیں۔ ایک آیا آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے متعلق بات کی جاتی تھی، بننی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق تھا، اور اس کو کس وقت بنانا ہے، وہ بنانے کے لیے جب جسٹس آئی تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف بات چلی گئی، اور باقی دوبارہ ہم ریورس اسی پہ آ گئے ہیں، اور اس سے نہ پاکستان کی ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کی جو ایپلٹ جورسڈکشن ہے نہ وہ کم ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر رائٹ کو کم کیا گیا ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہو تو ہم وہاں پہ جائیں اور وہ کہیں کہ جی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، یا 199 کے اوپر ایک فریم ورک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 243 ہے، جس کے متعلق بڑی بات کی جاتی تھی کہ شاید سویلین جو سپرامیسی ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں کی جا رہی ہے کہ جس سے جو ہے کہ شاید پارلیمنٹ جو ہے یا اس کا ویزا ورس جو ہے ڈیفنس منسٹری کے جو ہے وہ تعلق کچھ اور بنے گا۔ سمپل یہ ہے کہ آرٹیکل 243 جو آج کے دن تک ہے اس کے اندر 3 سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہے اور ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ہے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا، 76 کے اندر بھٹو صاحب لے کے آئے کہ جب 3 سروسز ہیں تو ایک جوائنٹ چیف بننا چاہیے اور اس کو کوارڈینیشن آنی چاہیے، اور پھر 8 امینڈمنٹ کے اندر اس کا بنایا گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، سٹارٹ فرام دا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اور اس کے بعد آپ کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ ہے، آڈیٹر جنرل ہے، الیکشن کمیشن ہے، ممبرز ہیں، تو اس کا ایک ڈیٹیل فارمولا آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، ان کا فنکشنز کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریموول کا ایک طریقہ کار کیا ہے جو مختلف اینگل سے آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ صرف ایک یہ سائلنٹ تھا اور اس کے علاوہ کوئی لا پاکستان میں نہیں تھا۔ 2020 کے اندر جب سپریم کورٹ نے کہا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا گیا تو انہوں نے کہا جی لیجسلیشن کریں، اور وہ پہلے جتنے بھی آپ کو آرمی چیف لگتے تھے اس کے اندر ایک سٹیچویٹری نوٹیفیکیشن فرام دی پرائم منسٹر یا آپ کی منسٹری آف ڈیفنس ہوتا تھا۔ ایون آرمی ایکٹ کے اندر بھی ٹینیور کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ 3 سال ہے یا 5 سال ہے۔ اس کو 2020 کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے 3+3 کا، 24 کے اندر 5+5 آ گیا۔ اب یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں صاحب نے آپ یہ سروسز چیف کے لیے تھا، جوائنٹ چیف کے لیے نہیں، جوائنٹ چیف سٹاف کے لیے نہیں تھا۔ اب سروسز چیف جو ہیں ان کا آپ کے سامنے ایک ٹینیور۔ اب یہ ہے کہ جو اگلا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو اس وقت آپ کا سروسز کا سٹرکچر ہے اس کو کسی نہ کسی میکانزم کے اندر لانے کی ضرورت ہے، جس طرح دنیا بھر میں دیکھیں کہ اگر آپ نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ایک صرف کوارڈینیشن تھا، آپریشنل سائڈ نہیں تھی، تو کیا دنیا نے ان ساری سروسز کو اکٹھا کر کے کودا بنایا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کے اندر یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی جب کارگل کا ایشو آیا تھا، تو وہاں کے اوپر ایک سروسز کی کوارڈینیشن کا ایشو تھا، تو وہاں پہ طے یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر جو ہے ہمیں ایک چیف آف ڈیفنس سروسز جو بھی نام آیا یہ اس طرح کا ایک عہدہ بنانا چاہیے، اور یہی انڈیا کے اندر پروپوزلز آئی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے امریکہ کا ایک اپنا میکانزم ہے، انہوں نے 86 کے اندر جب کولڈ وار تھا تو انہوں نے تینوں سروسز کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر ایک بنایا اور اس کو آپریشنل سائڈ دی۔ آسٹریلیا نے کیا، کینیڈا نے کیا، چائنا نے کیا، انڈیا نے اس کو آ کے 2019-20 کے اندر اپنا سی ڈی ایس جو ہے وہ کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ انوائرمنٹ کے اندر ہیں کہ سنرجی آپ کو چاہیے ڈپلائمنٹ، ریکروٹمنٹ، آپریشنل سائٹس کے اوپر، اور اس کے بعد آپ کا ریسورس ایلوکیشن جو ہے، یا ایک پرنسپل ایڈوائزر ایک ایسا ہو کہ اگر پرائم منسٹر یا کیبنٹ ہے یا آپ کی جو ہے پارلیمنٹ ہے، اگر اس کو جا کے بریف دینا ہے تو ایک ہی بندہ جو ہے پورے فیڈ بیک سے جا کے کہے کہ جی یہ ہمارا آپریشنل سائڈ ہے، یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، تو کسی جگہ آپ کو لیپسز یا لوپ ہولز نظر نہ آئے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو میکانزم بھی بنایا گیا وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ یہ جتنا میکانزم ہے انٹرنیشنل اسٹیبلش میکانزم ہے کہ آپ نے مختلف سروسز کو ایک جگہ کرنا ہے۔ نمبر 2 جو ہے یہ اکاؤنٹیبل ہے، اسی طرح منسٹری آف ڈیفنس کو، اسی طرح جو ہے آپ کی پارلیمنٹ کو، اسی طرح جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، یا اس کے بعد اگر پارلیمنٹ بریفنگز کے لیے ان کیمرہ یا آف کیمرہ جو بھی آپ کو بلاتی ہے۔ چوتھا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا اس سے پاکستان کی جو سروسز کا سٹرکچر ہے اس کے اندر جو آپریشنل سائٹس ہے، چاہے نیوی ہے یا ایئر فورس ہے
یا اس کے بعد آرمی ہے وہ اس عہدے سے کمپرومائز ہوگی؟ بالکل کمپرومائز نہیں ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹ کام کریں گے. بٹ ایز اے جوائنٹ جو ہے کہ جب آپ نے جانا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ اب انڈیا کے ساتھ بڑے آپ نے کہنے کہ اچھے طریقے سے ایکسپلین